ناظرین، وریشا کو جب سے ہی محمود بتاتا ہے کہ وریشا، تم نے اگر اپنے کام میں کامیاب ہونا ہے یا اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہوگا کہ وہاج اور اس کی بیوی کے درمیان کوئی ایسی چال چلو کہ ان کے درمیان خلل ڈل جائے۔ تو اس بات کو وہ اپنے کانوں میں دھار لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں اور ضرور جاؤں گی۔ تو وریشا اس کام کے لیے موقع کی تلاش میں ہوتی ہے اور پھر ان تمام لوگوں کو ورگلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ خاص طور پر وریشا شفا کو بہت زیادہ ورگلاتی ہے، جس کی وجہ سے شفا اور وہاج کے درمیان بہت زیادہ خلل پڑ جاتا ہے اور دونوں آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ وریشا کی کہانی کیسے مکمل ہوتی ہے تو اس کے لیے ویڈیو پوری دیکھیں اور ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین، وہاج کو اس کی امی جان بہت زیادہ کالیں کرتی رہتی ہے، لیکن وہاج اس کی کال نہیں اٹھاتا۔ جب وہ تھک جاتی ہے تو پھر وہاج کو ایک وائس میسج بھیجتی ہے کہ بیٹا میری بات سنو، تم نے کبھی گھبرانا نہیں، تمہارے دشمن بہت زیادہ شاطر ہیں اور انہوں نے ہر ایک چال چلنی ہے تمہیں اپنے کام سے ہٹانے کے لیے، اور تمہیں گرانے کا پورا عزم بنا چکے ہیں اور ان کی پلاننگ بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن میری بات سنو کہ میری دعا تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ فتح سچ کی ہی ہوتی ہے۔ وہاج اپنی بےزتی بھولا نہیں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی کمپنی کے ساتھ، اپنے باپ کی کمپنی کے ساتھ بھی سنسیئر تھا، اور جب اس کی ماں نے کہا تھا کہ وریشا اس کی کمپنی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو اس کے لیے وہ بہت زیادہ سنسیئر ہو جاتا ہے اور وہ مدثر سے بہت زیادہ انسپائر ہوتا ہے، کیونکہ مدثر نے آج تک ایسی کوئی غلطی نہ کی جو آج اس نے کی تھی۔ تو وہ مدثر کے گھر کا پتہ معلوم کرتا ہے اور اس کے گھر چلا جاتا ہے۔ جب گھر جاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ مدثر اپنے گھر پر ہی نہیں ہے۔ مدثر اپنے گھر پر کیوں نہیں ہے تو اسے بندہ بتاتا ہے کہ وہ آج رات سے ہی دبئی چلا گیا ہے، وہ اپنے مکان کا کرایہ بھی ایڈوانس دے چکا ہے، پتہ نہیں اسے کون سا بھوت سوار چڑھا تھا، وہ یہ تمام کچھ کر کے دبئی چلا گیا ہے۔ وہاج کو اپنے اس امپلائی پر بہت زیادہ یقین تو ہوتا ہے، لیکن جو کچھ اس نے کیا تھا اس پر وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اس تمام تر پریشانی کی تصدیق اسے ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ کیوں اپنا گھر چھوڑ کر، فیملی لے کر دبئی چلا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ اپنے بات کو ثبوت دینے کے لیے آ جاتا ہے اور سیدھا اپنے والد مختار کے آفس میں چلا جاتا ہے۔ مختار کے آفس میں مختار اور اس کی بھتیجی وریشا دونوں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ جب وہاں پہ وہ انٹر ہوتا ہے تو دونوں کا چہرہ بہت ہی نمایاں نظر آتا ہے اور ان کے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، حیران کنی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جیسی اس نے بےزتی وہاج کی تھی، مختار اب سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہاج یہاں پہ آئے گا۔ تو وہاج جب آتا ہے تو انٹر ہونے سے پہلے اپنے والد سے اجازت مانگتا ہے کہ ابو جان میں آ جاؤں، تو اسے وہ اجازت دیتا ہے کہ آ جاؤ۔ جب آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ابو جان، جو کچھ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا وہ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ آپ کی آنکھوں پر کسی نے پردہ ڈال دیا ہے اور ابھی آپ کو سچ سامنے نہیں آ رہا۔ اس تمام کھیل کی جو بڑی شکاری ہے وہ آپ کی بھتیجی وریشا ہے، اور اس نے ہی ورگلایا تھا تمام لوگوں کو، اور ساتھ ساتھ اس نے جو مدثر تھا اس کو رشوت دی اور ساتھ ساتھ اسے بہت زیادہ پیسے بھی دیے، جس وجہ سے اس نے میرے خلاف جھوٹی گواہی دی۔ اب آپ بتائیں کہ وہ کہاں پہ ہے؟ وریشا سے پوچھ لینا یہ کہاں پہ ہے، اگر وریشا آپ کو بتا دے تو اس کی بہت مہربانی ہوگی۔ وریشا یہ بات سنتی ہے تو حیرانی سے اس سے پوچھتی ہے کہ کہاں گیا ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ رات سے ہی وہ دبئی چلا گیا ہے، وہ اپنی کمپنی کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ تو اس کا والد اور وریشا بہت حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ جب مختار وریشا کی طرف دیکھتا ہے تو وریشا کے چہرے پر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اور بہت زیادہ شرمندگی بھی ساتھ ہوتی ہے۔ اب وریشا خاموشی سے یہ باتیں سنتی رہتی ہے، لیکن شرمندگی سے اور خاموش بیٹھی رہتی ہے، چونکہ اس کا اپنا چچا ساتھ بیٹھے ہوتا ہے، سامنے بیٹھا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ خاموشی سے باتیں سنتی رہتی ہے اور چپ کر کے بیٹھی رہتی ہے۔ اور اس کے بعد وہاج ان کے آفس کو چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے۔ اسی دوران وہاج کی امی شفا کی امی کو کال کرتی ہے، جب اسے بتایا جاتا ہے کہ شفا کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو وہ اس کو کال کرتی ہے اور اس سے خیریت معلوم کرتی ہے کہ آپ کے خاوند کو کیا ہوا اور کیوں بیمار ہیں۔ تو شفا کی امی اسے بتاتی ہے اور رو رو کر بتاتی ہے کہ میرے خاوند کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، جب سے ہم نے اپنی بیٹی بیائی ہے اس کا والد
اپنی بیٹی کے گھر نہیں گیا تو اس تمام تر پریشانی کو اور اس جدائی کو برداشت نہیں کر سکا، جس وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو چکا ہے اور ہسپتال میں داخل ہے۔ اسی دوران وہاج کی امی جلدی سے وہاج کو کال کرتی ہے اور اسے تمام تر حقیقت سے آگاہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا آپ ہسپتال میں چلے جائیں اور میں بھی آ رہی ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ مختار کو بھی کال کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ آ جائیں، ظفر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ہسپتال میں آ جائیں۔ اب تمام لوگ ہسپتال میں جانے کی تیاری کر لیتے ہیں تو ورشا مختار سے پوچھتی ہے کہ چچا جان کیا ہوا ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ بیٹا ظفر کی طبیعت زیادہ خراب ہو چکی ہے، وہ ہسپتال میں داخل ہے، اسے ملنے جانا ہے، اسے دیکھنا ہے۔ تو ورشا کہتی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اب ورشا اور مختار دونوں ساتھ ہوتے ہیں اور ہسپتال میں چلے جاتے ہیں۔ ہسپتال میں وہاج اپنی ماں کو دیکھتا ہے اور تمام لوگوں کو دیکھ کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ چچا جان ظفر خان جو ہیں وہ اس لیے بیمار ہیں کیونکہ اس تمام میں میرا سب سے اہم کردار ہے، میں بہت ظالم انسان ہوں، میں اس کی بیٹی کو ان سے جدا نہ کرتا تو یہ بیمار نہ ہوتے، اس تمام میں میری غلطی ہے۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے اور اپنی ماں کو تمام کہانی سنانے لگتا ہے کہ جب بھی میں اپنے آفس سے گھر آتا تھا، اگر میں پریشان ہوتا تو تمام کی تمام پریشانی اور غصہ اپنی بیوی پر نکال دیتا، لیکن میری بیوی نے اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دیا ہے، اچھی ہی نہیں بلکہ بہت اچھی بیوی ہیں، اور جب بھی میں انہیں ڈانٹ پلاتا ہوں وہ چپ کر کے سہتی رہتی ہیں، مجھے کچھ نہیں کہتی، تو اس وجہ سے میں بہت ہی ظالم انسان ہوں۔ یہ تمام باتیں ورشا سنتی رہتی ہے اور اب اس کا تیر نشانے پر لگنے لگتا ہے کیونکہ ورشا نے وہاج اور اس کی بیوی کو آپس سے جدا کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی غلط فہمی نکالنی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کون سا یہ کام کرتی ہے، یہ جب اس کی باتیں سنتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب ہم دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، میں اس سے بولنے لگتا ہوں تو وہ میری بات ہی نہیں سنتی، اب وہ بہت زیادہ زچ ہو چکی ہے، وہ بہت مظلوم ہے۔ تو یہ باتیں سن کر فوراً سے ہی ورشا وہاج کے گھر چلی جاتی ہے۔ وہاج تو ہسپتال میں ہوتا ہے لیکن اس کی بیوی اس کے گھر پر اسے نظر آتی ہے اور اس کی بیوی کے ساتھ اس کی دوست بھی ہوتی ہے، اور یہ چالاکی سے ورشا وہاں پہ جا کر اسے بہت ہی پیار سے سمجھاتی ہے کہ میں آپ کی خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں، دشمن کوئی اور ہے تو آپ جسے سمجھ نہیں رہی۔ جب وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم اشاروں میں کیا باتیں کر رہی ہو، سیدھی سیدھی بات کرو کہ کون سی بات ہے اور تم مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو، تو ورشا اس سے کہتی ہے کہ میری بات سنو، تمہارا جو گھر والا، جو تمہارا خاوند وہاج تم سے نفرت کرتا ہے اور وہ تمہیں دھوکے سے یہاں پہ لے کر آیا ہے اور اب بھی تم سے دشمنی ہی نبھا رہا ہے۔ تمہارا والد ابھی بھی ہاسپٹل میں ہے، وہاں پہ تمام لوگ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن تمہیں ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ تمہارے خاوند کو رات سے ہی اس بات کا معلوم ہو چکا ہے کہ تمہارے والد ہسپتال میں داخل ہیں، لیکن اس نے تمہیں نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ تم سے نفرت کرتا ہے اور ابھی بھی تم سے تمام چیزیں چھپاتا ہے۔ اس کی مین جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس کا کسی دوسری عورت کے ساتھ افیئر ہے، جس وجہ سے وہ یہ تمام چیزیں کر رہا ہے۔ آخر میں تمہیں وہ طلاق دے دے گا اور پھر دوسری عورت سے شادی کر لے گا۔ یہ تمام باتیں جب شفا سنتی ہے تو ورشا کو سب سے پہلے کوسنے لگتی ہے کہ تم سب کچھ جھوٹ بول رہی ہو، پہلے بھی تم جھوٹ بولتی رہی تھی، اب بھی جھوٹ بول رہی ہو۔ تو جب یہ بار بار اصرار کرتی ہے کہ میں تمہاری بات نہیں مانتی تو ورشا کہتی ہے کہ تم چلو ہسپتال میں دیکھو کہ تمہارا والد کس حالت میں ہے۔ تو اس کی بات مان کر شفا اپنی دوست کو ساتھ لیے ہسپتال میں چلی جاتی ہے۔ جب وہاں پہ دیکھتی ہے تو اسے تمام کچھ سچ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا والد ہسپتال میں داخل ہو چکا ہوتا ہے، اس کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہوتا ہے جس وجہ سے وہ ہسپتال آتا ہے۔ جب شفا یہ تمام باتیں دیکھتی ہے اور ان تمام لوگوں کو دیکھتی ہے تو اس کا چہرہ بہت ہی پریشانی سے خوفناک ہو جاتا ہے، اور پھر شفا وہاج کو بار بار یہ الزام دینے لگتی ہے کہ تم نے سب کچھ کیا ہے، یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اچھا نہیں کر رہے، تم مجھے بتا تو دیتے کہ میرا والد بیمار ہے۔ تو اس کے بعد وہاج اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں اس بارے میں کس نے بتایا؟ میں نے تو تمہیں بتایا ہی نہیں تھا، میں اپنی پریشانی میں تھا۔ وہ اب یہ اپنی پریشانی بتا رہا ہوتا ہے کہ شفا بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور وہاج سے ناراض ہو جاتی ہے
اور ان تمام لوگوں سے کہتی ہے کہ وہ حاج مجھ سے اچھا نہیں ہے اور نفرت کرتا ہے، جس وجہ سے اس نے میرے باپ کی خیریت اور اس کے بارے میں ابھی تک ہی بتایا ہی نہیں، تو اس وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں۔ تو اس وقت مختار اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا آپ تسلی رکھیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ کے والد بھی ٹھیک ہی رہیں گے۔ تو جب وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو شفا اس کے سر سے ہاتھ ہٹا کر پھر چلی جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ وہاں سے ناراض ہو کر چلی جاتی ہے